أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ جی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الحدید۔ الحدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، الحدید جو ہے وہ لوہے کو کہتے ہیں، آئرن، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لوہے جیسی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس وجہ سے اس صورت کو حدید کہا جاتا ہے۔ وہ انزل الحدید آگے جا کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا سٹارٹ جو لیا ہے وہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر اس چیز نے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ دیکھیں اس کا پہلے لفظ پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح، یہ پہلا لفظ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس آپ اس کو کہہ لیں، یعنی اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تسبیح بیان کیا ہے، بات سمجھتے ہیں، تسبیح بیان کی ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبح لفظ سے کچھ اور صورتوں کو بھی سٹارٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ صف ہے، اللہ تعالیٰ نے سبح سے سٹارٹ لیا ہے۔ سورۃ الحشر ہے، اللہ تعالیٰ نے سبح سے سٹارٹ لیا ہے۔ اور یہ سورۃ الحدید ہے، اللہ تعالیٰ نے سبح سے سٹارٹ لیا ہے۔ یعنی ان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فعل ماضی کو استعمال کیا اور کہا کہ ماضی جتنا بھی گزرا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور سورۃ جمعہ اور سورۃ تغابن قرآن کریم میں موجود ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی ماخذ سے یسبح کا لفظ استعمال کیا، یعنی ان کو شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا یسبح۔ یسبح جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ مضارع عربی میں حال اور استقبال، یعنی جو پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس ہے، دونوں کا معنی دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ بات بیان کی دوسری دو صورتوں میں کہ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے اور تسبیح بیان کرتی رہے گی ہر وہ چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی آل یونیورس، پوری کائنات۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اس آیت مبارکہ میں پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ دوسری جو دو آیت مبارکہ ہیں، دو صورتیں ہیں، ان کا سٹارٹ دیا جا رہا ہے فعل مضارع سے، حال اور استقبال سے۔ اور پھر قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں گے، سورۃ بنی اسرائیل کے سٹارٹ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبحانہ مصدر استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں دوام کا معنی پایا جاتا ہے، دوام یعنی ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہمیشگی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہو گیا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آپ اس کو جمعۃ المبارک کی نماز میں بھی سنتے رہتے ہوں گے، سورۃ اعلیٰ کی پہلی آیت مبارکہ، سبح اسم ربک الاعلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو سورۃ اعلیٰ کی پہلی آیت ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فعل امر استعمال کیا ہے۔ فعل امر امپیریٹو سینٹنس کو کہتے ہیں، جس میں حکمیہ انداز ہوتا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کے ساتھ آپ بیان کریں، یعنی اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، گویا یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اب ذرا سوچیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فعل ماضی استعمال کرتا ہے اور اس نے پورے ماضی کو کور کر دیا کہ ماضی ایسا گزرا ہے کہ ساری چیزیں آسمان و زمین میں، پوری یونیورس میں جتنی چیزیں موجود ہیں ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہی ہیں۔ پھر ایک جگہ اس نے حال اور استقبال کی بات کی کہ حال، موجودہ حال میں بھی اور استقبال میں بھی، فیوچر میں بھی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی۔ اور پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصدر کو استعمال کر کے یہ بات بتائی کہ پورا دوام کے ساتھ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ وہ ذات ایسی ہے جو ہمیشگی سے اس کی جو ہے نا وہ تسبیحات بیان ہو رہی ہیں، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ الغنی، وہ غنی ہے۔ اور پھر ایک جگہ، آخری جگہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی، اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی اب ہمیں حکم ہے کہ بھائی
سبح اسم ربک الاعلی، آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ جب ساری دنیا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے بھی یہی مطلوب ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آیت مبارکہ سمجھنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح، تسبیح کی ہے، للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے۔ یہ جب بات بیان کی جاتی ہے نا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یہ اصل میں ایسا میں کوئی استعارے کے طور پہ پوری کائنات مراد ہے اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ العزیز الحکیم۔ اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے کہ قال اللہ کذبنی ابن آدم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے جو ہے وہ مجھے جھٹلا دیا، اور فرمایا کہ ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، اس کے پاس یہ حق نہیں تھا، اور اس کا جھٹلا، اور فرمایا وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اس نے مجھے گالی دی اور یہ اصل حالانکہ اس کا یہ حق نہیں تھا۔ فاما تکذیبہ ایایا، اس کا جو جھٹلانا ہے وہ یہ ہے، فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ واما شتمہ، اور اس کی گالی دینا کیا ہے، فقولہ لی ولد، کہ وہ کہتا ہے کہ میری جو ہے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے۔ فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ وہ اپنی کوئی صاحبہ بنائے، بیوی، یا وہ اپنی کوئی اولاد بنائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے سبحانہ کی یا سبحہ کی تھوڑی تشریح سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اس سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ ہو اس چیز سے پاک ہے، وہ کسی چیز سے نکلا اس چیز سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص کا پورا ترجمہ، اس میں سورہ فاتحہ اور دیگر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان ہوا ہے، نیند سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غنی ہے، کسی وہ یہ محتاج نہیں ہے کہ اس کو کوئی چیز دے، وہ کسی کا وہ نہیں ہے، جیسے پابند نہیں ہے، ہم بعض اوقات پابند ہو جاتے ہیں ابو جی کی بات ماننے پہ یا کسی اور کی بات ماننے پہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند نہیں ہے۔ یہ معنی ہے اس آیت مبارکہ کا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ العزیز، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زبردست، غالب جس کو کہتے ہیں، یعنی غالب ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی نہ ہو غالب، جس کے اوپر کوئی غالب نہ ہو اس کو کہتے ہیں غالب، ٹھیک ہے، اور الحکیم، خوب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کا اگر قرآن کریم میں اگر آپ مطالعہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پہ نا، آپ نے غور کیا ہوگا، دو دو صفتیں بیان کی ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، ٹھیک ہے، مطلب دو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کٹھی بیان، جوڑا جوڑا جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں جوڑے جوڑے کو نا، اس میں بھی بڑی جو ہے نا حکمت ہوگی، ظاہری بات ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ غفور الرحیم، اس طرح کے بار بار جملے آتے ہیں۔ تو اصل میں دونوں صفتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں کو لے کے آتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ تعلق کیا ہے ان دونوں کا آپس میں۔ دیکھیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بہت زبردست ہے، بہت قوی ہے، بات سمجھتے ہیں، ایسا قوی ہے کہ اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، ٹھیک ہے، آخری اختیار ہو اس کا، سب سے جو ہے نا وہ آخری فیصلہ ہو اس کا، کوئی اس کو روک نہ سکے، ٹھیک ہے، اور الحکیم، حکمت والے کو کہتے ہیں، خوب حکمت والا، دانائی والا، درست فیصلہ کرنے والا۔ عزیز اور حکیم میں آپ کے خیال سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے اگر پولیٹیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو ایک، بلکہ عام لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بڑا غور و فکر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ عزیز گویا کہ انسان اس ذات کے پاس اتھارٹی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، کہ جو انسان کی جو اتھارٹی ہے نا، طاقتوری ہے، اور وہ کسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، یہ اس کو کرپشن کی طرف لے کے جاتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسلیوٹلی، اس طرح آپ کہہ لیں اسے، کہ جب انسان کے پاس کلی اختیار آ جائے تو وہ تو بھائی پکا کرپٹ ہوگا نا، بس سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک عام روٹین میں ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ ہوتا بھی ہے، اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی بھی بڑا عہدہ دیا جاتا ہے نا، بڑے بڑی حکومتوں میں، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس عہدے کو
جو ڈاؤن کرنے والے کوئی ذرائع ہونے چاہیے کہ کوئی اس کے اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنے والا. وہ العزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اس کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں کر سکتا. تو کیا وہ ٹینس ٹو کرپٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا الحکیم، وہ ایسا ہے کہ خوب حکمت والا ہے. وہ بھائی اپنے فیصلے جو ہے وہ دانائی کے ساتھ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے فیصلے عدل پر مبنی ہوتے ہیں، اعتدال پر مبنی ہوتے ہیں. وہ کرپٹ کی طرف یا اس ٹائپ کی جو انسان کی جو حیثیت اور وقت ہے جو انسان یہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور ایٹ اے ٹائم حکیم بھی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا اور وہ کبھی اعتدال سے ہٹتا بھی نہیں ہے. یہ معنی ہے ان دونوں کا آپس کا جو ریلیشن. اب ذرا اس آیت کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے یا کی ہے اللہ ہی کے لیے یا اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ ما فی السماوات والارض یہ یوز ہو جاتا ہے، یہ عام لینگویج میں آپ کہہ لو کہ جو نا یہ بات کہہ دی جاتی ہے ما فی السماوات والارض، لیکن اس کا اصل معنی اور تعبیر یہی ہے کہ یہ پورے کون و مکان کی بات کی جا رہی ہے، کل کائنات کی، دا ٹوٹل یونیورس کی بات کی جاتی ہے اس سے. ما فی السماوات، جو کچھ زمین اور آسمان میں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وہ العزیز، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات جو ہے بہت زبردست ہے، بڑی زبردست اتھارٹی رکھتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ اگر بات کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو بس پکا پکا دوسرا بندے کو چھڑوا لے گا. ایسا نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجز نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ فلاں بندہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کو بس جو نا چھوڑنا ہی پڑ جائے گا اس کو. ایسا نہیں ہے. الحکیم، خوب حکمت والا ہے. اگلی آیت مبارکہ پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت، اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. اللہ کے لیے بادشاہت ہے. اور جس طرح اللہ کے لیے بادشاہت ہے اسی وجہ سے حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. آپ دیکھتے ہیں ہم کسی بھی چیز جو ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ہر ایک بندے کا اپنا رول ہے، ہر ایک چیز کا اپنا رول ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو چلایا ہوا ہے. میں یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے والدین کو کہ میرے والدین جو ہیں وہ کس طریقے سے میرے لیے کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تغدو کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ میرے والدین ہیں، ٹھیک ہے، سارے احسان میرے والدین کے میرے اوپر ہیں. گویا ایک نیچرلی طور پہ ایک چیز کریٹ ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں کہ وہ کہتا ہے بھائی یہ سارے احسانات جو ہیں وہ میرے والدین کے ہیں. اینڈ دین وقت گزرتا جاتا ہے، بچہ پروان چڑھتا جاتا ہے، لڑک پن، جوانی، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ابا جان تو فلاں جگہ پہ جاب کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اچھا یار یہ جگہ، یہ انڈسٹری، یہ پلانٹ، یہ فلاں، یہ بھی یہاں پہ جو جس بندے نے ہائر کیا اس کا بھی احسان مند ہے ہم، ٹھیک ہے. پھر وہ جو سبزی لے کے آتے ہیں، ظاہری بات ہے اب وہاں جو سبزی بیچ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یار چلو یہ اتنی ہمیں سہولت تو دے رہا ہے کہ ہم اس سے لے آتے ہیں. پھر وہ غور کرتا 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 ایک موقع آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسان جو ہے بیج بو رہا ہے، وہ کہتا ہے کسان بھی تو ہم اس کا احسان مند ہے نا کہ کس طریقے سے وہ پورا پورا سال 6 ماہ کی فصلیں محنت کر کے جو ہے نا وہ کرتا ہے. پھر وہ کرتے کراتے کہتا ہے بھائی صرف ہم بندوں کے ہی کیوں بلکہ آسمان پہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، ہم تو اس کے بھی احسان مند ہیں کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ جو ہے نا وہ سورج جو ہے وہ ہمیں روشنی پرووائڈ کرتا ہے، کس طریقے سے اس کی روشنی سے، اس کی ہیٹ سے، اس کے ہوا کے پریشر سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس دانے کو جو ہے پھاڑتا ہے، اس سے جو ہے نا وہ کومپل پھوٹتی ہے، اس سے جو ہے نا زبردست قسم کی سبزیاں اور پھل اور ساری چیزیں اگتی ہیں. تو پھر چاند کی طرف دیکھتا ہے، پھر اس کی وجہ سے جو مد و جزر پیدا ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے، پھر بخارات جو بنتے ہیں وہ دیکھتا ہے، پھر بارش کا جو نظام ہے وہ دیکھتا ہے، پھر دریاؤں کا نظام دیکھتا ہے، سمندر کا نظام دیکھتا ہے، اس سے حاصل ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ دیکھتا ہے. تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے آہستہ آہستہ کہ یار یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اس کے محتاج ہیں. تو گویا جب انسان اس سے اگلا سٹیپ لیتا ہے اور اس کی عقل مندی اگر اس سے آگے نہیں بڑھتی، ٹھیک ہے، وہ تو پھر بے وقوف ہے. اور اگر اس کی عقل مندی سے آگے بڑھتے وہ اگلا سٹیپ لیتے ہیں اور آگے سوچتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کون مجھے دے رہا ہے. پھر وہ فوراً سے کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا، خالق اس کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو گویا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ اس کا شکر کیا جائے؟ وہ اللہ ہے. جس کا حکم مانا جائے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے.
تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے کہ یہ تو انسان کی نیچرلی چیز ہے. اگر غور کرے تو لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت، زمین و آسمان کی بادشاہت، حکم بھی اس کا چلے گا، بادشاہت بھی اس کی چلے گی. حکم یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک جمہوریت کا ایک نظام ہے جس میں یہ ہے کہ جو زیادہ بندے بات کریں گے نا وہی بات درست ہے، ٹھیک ہے، اسی بات کو مانا جائے گا. جیسے کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، کہ میجورٹی جو ہے جو بات کرے گی وہ اتھارٹی ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ میجورٹی بات کرے یا مینورٹی بات کرے، بات جس کی درست ہوگی وہ مانی جائے گی. بات سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی 25 بندے بات کر رہے ہیں اور ایک طرف 2 بندے کھڑے ہیں. دیکھا جائے گا جس جانب حق ہے، جس جانب درست بات ہے، جس جانب صحیح بات ہے، وہی بات قابل عمل لائی جائے گی. تو یہ بات ہے. اور صحیح بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ٹھیک ہے. جس کا ساتھ اللہ کا قرآن دے، اللہ کے رسول کا فرمان دے، اس کی بات درست ہے. جس کا ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان نہ دے، اس کی بات درست نہیں ہے. یہ چیز ہے یہاں پہ. یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ کسی اور کے بارے میں آپ کہو جی وہ بھی زندہ کرتا ہے وہ بھی مارتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اور کوئی بندہ یہ کہے اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے کہ بھائی میں خود زندہ ہوتا ہوں خود مرتا ہوں، یہ آٹومیٹک پروسیس چل رہا ہے، ایسا تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے. سمجھتے ہیں؟ زندہ کرنا بھی اسی کی صفت ہے اور مارنا بھی اسی کی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی نا، کلی کلی ایک ایسا کلی جملہ، ایک ایسا جملہ ہے، ایسا لفظ، ایسا حرف ہے کہ اس میں پھر ہر چیز آ گئی. کلی شیئن، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آ گئی، بڑی سے بڑی چیز بھی آ گئی. ہمیں نظر آتی ہے نہیں آتی، بڑے ہونے کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے، ساری چیزیں اس میں آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر کام کرنے پر قادر ہے. آپ کو پتا تھا فرعون کیا کہتا تھا؟ فرعون کہتا تھا کہ یہ جو الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ یہ مصر کی حکومت تو میرے لیے ہے، بادشاہت تو یہ اس کا موقف تھا. اسی وجہ سے تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. تو گویا انسان جب یہ کہہ دے نا کہ یہ سارا اختیار میرا ہے، ٹھیک ہے، اختیار میرا چلے گا، بات میری چلے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پسند نہیں کیا. بلکہ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ کریٹر کی، خالق کی مرضی چلے گی. بات سمجھتے ہیں؟ جس کی بادشاہت ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، وہی ظاہر ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. هو الاول، اول کا معنی کیا ہے؟ آخر کا معنی کیا؟ آخر کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کا معنی کیا ہے؟ باطن کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اس سے یہ چاروں معنی سمجھ آ جاتے ہیں. چلے ہم اس حدیث کی جانب چلتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ اللہ کے وسلم جو ہے سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم بستر پر لیٹے نا، رات کے وقت سونے لگیں، تو یہ کہیں اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب، اے عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، ہمارا رب اور ہر چیز کا رب، فالق الحب والنوا. اور اس کا معنی ہے کہ یہ جو حب دانے کو کہتے ہیں کہ دانے کو پھاڑنے والا، ٹھیک ہے، گٹلیوں کو پھاڑنے والا، دانوں کو پھاڑنے والا. ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والا. سارا آگے آ کے معنی میں ہم غور کرتے ہیں اسی حدیث مبارکہ میں. اللہم انت الاول، اے اللہ تو سب سے اول ہے، ٹھیک ہے. فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا تو تھا. وانت الآخر، اور تو سب سے آخر ہے. فلیس بعدک شیء، کچھ نہیں ہے تو ہے. وانت الظاہر، اور تو ظاہر ہے. فلیس فوقک شیء، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اونچا کوئی نہیں ہے، بلند کوئی نہیں ہے. وانت الباطن، اور تو باطن ہے. فلیس دونک شیء، تیرے علاوہ جو ہے
کچھ نہیں ہے. اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، تو ہمارے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے. اس میں سارا جو ہے نا وہ معنی بیسک معنی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول، وہ اول ہے. جب کچھ نہیں تھا تو ہم اللہ تعالیٰ تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کریٹ کی. والآخر، اور وہ آخر ہے، جب کچھ نہیں ہوگا سب نے ایک دفعہ مر جانا ہے، اللہ تعالیٰ آخر میں. والظاہر، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے. والباطن، باطن. اچھا باطن کا ایک معنی یہ بھی ہے، باطن جیسے اللہ کے رسول کو فرمانا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں خود بھی ارشاد ہے، بس سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ادراک نہیں کر سکتی کوئی آنکھ. تو جیسے اللہ کے وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ اس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 5 باتیں ہمیں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل سوتا نہیں ہے اور اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ سوئے. وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے. رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے. اس کا حجاب جو ہے وہ نور ہے، اور اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی کرنیں اس کی مخلوق میں سے ان تمام چیزوں کو جلا دے جن تک اس کی نگاہ پہنچے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ ایک حدیث مبارک ہے اس سے ریلیٹڈ کہ اللہ تعالیٰ کی ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے. الباطن کے اور کئی معنی ہیں. الظاہر، جیسے ظاہر کے بارے میں یقول وہ الظاہر علی کل شیء دونہ وهو العالف فوق كل شیء، جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہمارے تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. تو گویا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی طرح اگر یہ سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، تو گویا ہمارا علی کل شیء قدیر پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور وہ الاول والآخر والظاہر والباطن پہ جو ہے نا وہ ایمان نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. جی، هو الذی، اور وہی اللہ تعالی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. بات سمجھتے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص یہ انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہوا، تو گویا اس نے قرآن کریم کی صریح آیت مبارکہ کا انکار کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات فرمائی ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چیپٹر 16 میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. اب مستوی کیسے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں. اللہ تعالیٰ ویسے مستوی ہے جیسے اس کی شیان شان ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ہمیں حالت کا نہیں پتا. یہ ایمان ہے، اور یہ قرآن کریم کی عین آیت کے مطابق سمجھ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کی شیان شان ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ یہ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ اسی سے ریلیٹڈ، شاید یہاں پہ اوپن بھی ہو، یہ دیکھیں. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اللہ کے وسلم کے فرمان ہے کہ پتہ کیا ہوا. یہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں ہوا اس طرح کہ ان کا نام ہے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ان معاویہ بن الحکم السلمی قال بین انا اصلی مع رسول اللہ اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك اللہ. ایک لمبی حدیث ہے، ہم وہ اپنے اس پورشن پہ جاتے ہیں، اینڈ میں جس پورشن میں یہ بات کی گئی جو میں بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی ہے، احد اور جوانیہ کی طرف میری بکریاں جو ہے وہ چرانے کے لیے جو ہے نا وہ گئی. تو یہ دیکھیں وکانت لی جاریۃ ترعى غنما لی قبل احد والجوانیہ. تو وہاں پہ گئی تو میں ایک دن میں نے دیکھا تو بھیڑیا جو ہے نا اس کی ایک بکری سے ایک بکری لے گیا. ٹھیک ہے، تو وانا رجل من بنی آدم، تو کہتے ہیں میں بھائی آدمی ہوں، انسان ہوں، تو مجھے غصہ آ گیا. تو میں نے کیا کیا، میں نے تھپڑ لگا دیا اسے کھینچ کے، اور جب تھپڑ لگا دیا تو مجھے اس چیز کا افسوس سا ہوا. میں نے اللہ کے وسلم سے یہ بات عرض کی، تو فعظم ذلك علی، اللہ کے وسلم نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑا گناہ ہے. گویا ایسے بات کی. دیکھو ایک جاریہ، سمجھ لیں کہ لونڈی کو تھپڑ لگائی، اور اللہ کے وسلم نے یہ بات کی کہ بھائی یہ بڑا گناہ ہے، بہت تم نے غلط کیا ہے. تو اب وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا بھائی اتنی بڑی گناہ میں نے کہا. چلو فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اعتقها، کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ قال اللہ کے وسلم ائتینی بها، اسے میرے پاس لے کے آؤ. فاتیت بها فقال لها، تو اللہ کے وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے وسلم نے کہا ویئر از اللہ، پہلا کوشچن کیا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا، شی سیڈ، اس نے کہا کہ قالت فی السماء،
کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی جانب، یعنی اس نے آسمان کی جانب اشارہ کیا. تو اللہ کے رسول نے دوسرا اس سے سوال پوچھا، قال من انا، میں کہ میں کون ہوں، میں قالت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے وسلم نے اس دو سوالوں کی وجہ سے کہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، اس کی وجہ سے اللہ فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آپ آزاد کر دو، بے شک یہ مومن ہے. یہ روایت جیسے مسلم میں حدیث نمبر 537 کے تحت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہیں. کیسے مستوی ہیں؟ کما یلیق بشان، جیسے اس کی شان شان ہے ویسے. آگے فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو کچھ داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما یخرج، جو کچھ نکلتا ہے، منہا، اس سے. آپ جو کچھ بیج بوتے ہیں زمین میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے، پانی کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا حساب ہے، نیچے کیا کچھ چل رہا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، سارے سیاروں کے ستاروں کے اندر کیا ہے، سارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما یخرج منہا، جو کچھ اس سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جو جو پھل، جتنی سبزیاں، جتنا کچھ اگتا ہے، کہاں کہاں اگنا ہے، کتنا اگنا ہے، مقدار کیا ہے، کیا اس پہ جو ہے نا وہ عذاب آنا ہے، کتنا اس کی مقدار کم پڑ جائے گی، پانی کی کہاں کمی ہوگی، کون سی چیز کی کہاں کمی ہوگی، ساری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وما ينزل من السماء، ایون آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے، فرشتے کون سے فرشتے نیچے اتر رہے ہیں، کہاں پہ اتر رہے ہیں، کس کی روح قبض ہونی ہے. ٹھیک ہے. آسمان سے بارش کس پہ نازل ہونی ہے، کتنی بارش نازل ہونی ہے، اور جو ہے نا کہاں سے کہاں بادل لے کے جانا، ہر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان پہ چڑھتا ہے، کس کی روح اوپر جا رہی ہے، کس کی دوبارہ نیچے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کتنے فرشتے اوپر جا رہے ہیں، کون جو ہے نا وہ آسمان پہ کون سی. اللہ تعالیٰ کو ایوری تھنگ، بات سمجھ، سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ میں مجھے ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ بھی ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، حیثیت، وقت، طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو سن رہا ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو. اچھا، اب یہ ساتھ ہونے کے اعتبار میں نا بہت سے لوگ اس میں جو ہے نا وہ غلط معنی میں لے جاتے ہیں. ساتھ کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، ہم کہتے ہیں کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان شان ہے وہ ویسے ساتھ ہے. سمجھتے ہیں؟ اگرچہ مخلوق میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کسی کی مثال نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی ہیں، آسمان پر عرش پہ مستوی بھی ہیں. وہ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے. دوسرا معکم کا معنی، بعض سلف نے یہ بات معکم سے معنی لی ہے کہ تو تمہارے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ طاقت اور قوت اور علم کے اعتبار سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی معکم کا ورڈ یوز کیا ہے تو اس کے آگے یہی بات کی ہے، بما تعملون بما یعملون، تو اس ٹائپ سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. تو یہاں پہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ جو تم بھی عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا. ہم نے 6 آیاتیں مبارکہ پڑھنی ہے، بس 2 آیاتیں مبارکہ تھوڑی سی اور پڑھ لیں، یہ اگلی 5ویں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی جانب تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹائے جاتے ہیں. یعنی اللہ کے پاس ایک ایک منٹ کی رپورٹ پہنچتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ ایک ایک چیز نوٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ بات نہ کر سکے تو میں تو گناہ کیتا نہیں سیگا. ایک ایک چیز نوٹ ہوئی. یولج اللیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں. بس سمجھتے ہیں؟ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں. ٹھیک ہے. ولا جلج پہ معنی پہ غور کریں گے تو جیسے پگڑی نہیں ہوتی، پگڑی چڑھانا ہوتا ہے، تو اس ٹائپ سے اس کے لیے بھی یہ چیز یوز ہوتی ہے. تو اس سے بعض جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں علماء اکرام نے نا اس والا جلج سے اخذ کیا ہے کہ اس زمین جو ہے یہ ایسی فارم میں، یعنی گول سے فارم میں ہے یا انڈے کی شیپ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. تو داخل کرنے سے مراد کیسا داخل کرنا ہے؟ تو گویا جیسے پگڑی چڑھاتے ہیں، جیسے سر کے اوپر پگڑی چڑھاتے ہیں، تو وہ ایک گول سی چیز ہے. تو اسی طرف سے میں ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بھائی جاننے والا ہے بذات الصدور، دل اور سینے میں جو پیدا ہونے والی باتیں ہیں نا، خیالات ہیں انسان کی، سوچ و فکر ہے، اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے. تو یہ 6 آیت مبارکہ کا جو گلدستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی ہے اس میں کہ انسان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات کیا ہیں اور ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. آج کے سبق سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ فوراً سے پوچھ لے. ہینڈ ریز کر سکتا ہے پہلے.
جی آج کے سبق سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے. تو باقی اپنی اٹینڈنس لگا دیں جنہوں نے نہیں لگائی. سب کچھ سمجھ آ گیا جی ماشاءاللہ. جی سہیل سب کچھ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر الحمدللہ. کیونکہ آج سمپل صفات ہی پڑھی ہیں تو سمجھ آئی ہیں سر. کوئی ایسی مطلب سمجھنے والی چیز نہیں تھی. صحیح صحیح صحیح. چلے مطلب آپ لوگوں کو سب سمجھ آ گیا ماشاءاللہ. چلیں دعا پڑھتے ہیں پھر ہم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.